بکلاہٹ خان ہوگی. احتجاج کی بات بھی کرتے ہیں, تحریک کی بات بھی کرتے ہیں, دیگر رہنما بھی آپ کی بات کر رہے ہیں, تو اب آپ چیزوں کو آگے کس طرح لے کے جائیں گے؟ اگر خان صاحب سے آپ لوگوں کی اس طرح ملاقات نہیں ہو سک رہی تو کوئی لائے عمل آپ لوگوں نے بنایا ہے, احتجاجی تحریک ہوگی, کس طرح ہوگا معاملات آگے؟ سر ہماری پولیٹیکل کمیٹی, ہماری کور کمیٹی میں ان تمام چیزوں پہ پچھلے ہفتے سے مسلسل بات چیت ہو رہی ہے کہ ملک گیر احتجاج کو ہم نے آگے کس طرح لے کر جانا ہے, کہاں کہاں ہم نے جلسے کرنے ہیں, کہاں کہاں ہمیں احتجاج کرنا, اور نیشنل اسمبلی میں ہماری حکمت عملی کیا ہوگی, سینٹ میں کیا ہوگی, ممکنہ جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے اس کے اوپر ہماری کیا حکمت عملی ہوگی. 27ویں آئینی ترمیم اس کے بھی بادل منڈلا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ کل دو بل لے کر آ رہے ہیں, ایک ججز کی, سپریم کورٹ کے ججز کے تعداد, اور ایک تیسری دفعہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں تبدیلی, 1 سال میں تیسری دفعہ. یہ ہم نے بات کرنی تھی اس پر. ٹھیک. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں عدالتوں سے جو ہے نا پہلے معاملات کو کنٹرول کرنا ہے, پر اس میں ایشو یہ ہے کہ ابھی حکومت کا جو حمایتی گروپ ہے, بہت سارے لوگ کہتے رہے کہ پی ٹی آئی کا حمایتی گروپ ہار گیا, لیکن اس میں زیادہ بات نہیں ہوتی, جتنی بھی حکومتی جماعتیں ہیں ان سب کا وہ حمایتی گروپ ہے سپریم کورٹ بار میں جو جیتا ہے. لیکن آپ پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ کی جماعت میں اتنے بڑے بڑے وکلا رہنما ہیں, پھر کیسے ہو گیا کہ سپریم کورٹ بار کے الیکشنز میں آپ کی جماعت ہار گئی؟ اور کل شیر افضل مروت صاحب نے ایک چینل پہ بیٹھ کے 40 ووٹ تھے سپریم کورٹ بار کے الیکشنز میں, لیکن کیونکہ حامد خان مجھے پسند نہیں ہے لہٰذا میں نے نہیں ڈلوائے. تو سر یہ غیر سنجیدہ رویہ آپ کی جماعت میں بھی تو نظر آتا ہے نا؟ بالکل ایسا ہے. شیر افضل مروت صاحب کے تو اس طرح کے بیانات اکثر آپ سنتے ہیں, لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا آرگنائز طریقے سے لڑتے تو ہم یہ اتنا اہم الیکشن جیت سکتے تھے. کچھ کیمپین میں بھی کمی ہوئی, کچھ رابطوں میں بھی کمی ہوئی, لیکن پھر بھی اس حالات میں کہ جب دوسری طرف پوری حکومتی مشینری سپریم کورٹ کا الیکشن جیتنے میں لگی ہو, تو بہت ووٹ لیے انہوں نے, اور مارجن کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن یہ الیکشن جیتا جا سکتا تھا, اور اس میں توجہ کم رہی میرے حساب سے. اچھا سر, یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں اور وزیر دفاع بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کوئی ڈیل کر رہے ہیں, بشرا بی بی کی رہائی بھی ڈیل کے تحت ہوئی, تو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں آپ کے, کوئی مذاکرات چل رہے ہیں آپ لوگوں کے؟ دیکھیں یہی تو ان کو خوف کھائے جا رہا ہے کہ 1.5 سال ہو گیا عمران خان اتنی ثابت قدمی سے سخت اذیت کی جیل کاٹ رہا ہے. تقریباً 1 سال بشرا بی بی کو بھی ہو گیا, وہ بھی رہا ہو گئی. ان کی بہنیں بھی جس طرح پابند سلاسل رہی وہ بھی رہا ہو گئیں, لیکن وہ اپنے موقف پر پوری فیملی قائم ہے, اور ان کے پیچھے پوری قوم اسی طرح کھڑی ہے حق اور سچ کے راستے پہ. یہی تو ان کو خوف ہے. جو پچھلے 20 دن عمران خان صاحب کے ساتھ بطور قیدی جو سلوک کیا گیا, ایسا جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا تھا. آپ کی سوچ ہے جو پچھلے 25 دن ان کو قید تنہائی میں کس جبر کے ساتھ رکھا گیا. ایک وہ بندہ جو پاکستان کا نہیں, کاظمی صاحب عالم اسلام کا, دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے, اور ناحق مقدمات میں ہے. نہ اس نے 1 روپے کی کبھی کرپشن کی, نہ اس کی کروڑوں اربوں کے اثاثے باہر ہیں. وہ اس قوم کی لڑائی لڑ رہا ہے, اور اس کو وہ اذیتیں دی جا رہی ہیں, وہ ٹارچر دیا جا رہا ہے کہ وہ ٹوٹ جائے. وہ ٹوٹے گا نہیں سر. نومبر میں وہ 100 سال کی قید بھی کاٹ لے گا, وہ پھانسی پہ بھی چڑھ جائے گا, لیکن وہ حق اور سچ کے راستے سے نہیں ہٹے گا. میں اس کو جانتا ہوں. نومبر میں ان کے باہر آنے کی جو خبریں ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ وہ باہر آ جائیں اسی مہینے کے اندر, یعنی اگلے مہینے کے اندر. آپ کی جماعت کے کچھ لیڈران بھی کہہ رہے ہیں. کیس تو سارے بڑے پھسے تھے. سائفر کیس کا آپ نے حال دیکھا, اس میں بھی وہ عزت سے بری ہوئی, توشہ خانہ میں بری ہوئے. القادر کیس بھی بنتا ہی نہیں ہے. میں جو پروسیکیوشن سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ کو پتہ ہے کن حالات میں کیس بنائے جا رہے ہیں, اور صرف مقصد یہ ہے کہ ان کو ایک لمبے عرصے تک جیل میں رکھا جائے, کیونکہ وہ اگر جس دن جیل سے باہر آ گئے جو ان کی کام پہ ٹانگ رہے ہیں, اس دن یہ حکومت گر جائے گی. اور یہ تو ویسے ہی آپ جانتے ہیں جعلی اسمبلی ہے, فارم 47 پہ بنی ہوئی ہے, اس کی کوئی لیجیٹیمیسی بھی نہیں ہے. اور یہی وجہ کہ آج دیکھیں 7-8 مہینے ہو گئے حکومت اپنا ٹیمپو ہی نہیں پکڑ پا رہی. 8 مہینے سے اسمبلی کو ربڑ سٹیمپ بنایا ہوا ہے. اس میں سر حکومت یہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ استحکام نہیں آنے دیتے, آپ لوگوں کا ایجنڈا کچھ ہو رہا ہے, آپ چاہتے ہیں ملک میں افراتفری. سر اپوزیشن کا تو کام ہے ہمیشہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن کرنا, احتجاج کرنا, لیکن ہمیں کون سا احتجاج کیا جا رہا ہے؟ پنجاب کے اندر آج بھی اس جبر کے موسم میں وہی گھٹن ہے. آج دن تک کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جب ہمارے اراکین اسمبلی کے گھروں پہ چھاپے نہ مارے جاتے ہوں.
آج بھی سینکڑوں کارکن ہمارے بے گناہ جیلوں میں ہیں. ہزاروں FIRs پنجاب میں ہم پر کاٹی گئی ہیں 9 مئی سے آج تک, جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی ایک سیاسی پارٹی کے اگینسٹ کم و بیش 15,000 FIR نہیں کاٹی ہوں گی. لیڈر 1.5 سال سے جیل ہے. آپ پہ کوئی دہشت گردی کی FIR سر ہے؟ میرے پہ بھی 14-15 مقدمات ہیں جی. دہشت گردی کے بھی ہے چار مقدمات میرے پاس اسلام آباد کے ہیں جی. 4 مقدمات میرے اوپر کھانے وال کے ہیں جی. 5 مقدمات میرے پر ملتان میں ہیں, اور ابھی آگے سفر جاری ہے.